چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، 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 رہے گا یوں ہی ان کا
چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں سیاح لامکاں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین احمد مجتبیٰ حبیب کبریا شافع روز جزا مالک ہر دو سرا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے فضل اور توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کی برکت سے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کی ذات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات اور اس پر عمل اور اس کے ابلاغ میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل درود پاک۔ اللہ تعالیٰ میں کثرت کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے پناہ فضائل ہیں اور ہر مسئلے کا حل درود شریف پڑھنے میں ہے۔ انسان جس بھی حاجت کے لیے، جس مشکل کے حل کے لیے اور جس جائز مسئلہ کے لیے درود پاک پڑھے گا تو اس کی برکت سے انسان کے سارے مسئلے بھی حل ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی، غموں سے نجات ملے گی اور انسان کی تمام دنیا اور آخرت کی حاجات درود پاک پڑھنے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کا مطلب ہے رحمت یا طلب رحمت۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فاعل اللہ کی ذات ہو تو اس کا مطلب ہے رحمت، اور اگر فاعل بندہ ہو تو پھر ہے طلب رحمت۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کو اللہ کی ذات قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا کرے گی کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں پہلا وہ ہے کہ جس نے میرے کسی امتی کو مشکل سے نکالا۔ فرمایا میرے غلام کو مشکل سے نکالنے والے کو اللہ اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور دوسرا فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا فرمایا میری ذات پہ درود پاک پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے۔ فرمایا کہ اس کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کثرت سے میری ذات پہ درود شریف پڑھنے والا۔ اب یہ 3 کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ کے سایہ رحمت میں قیامت والے دن جگہ ملے، اور وہ کون کون سے؟ پہلا وہ ہے جس نے میری امتی کو مشکل سے نکالا، دوسرا وہ ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا، تیسرا وہ ہے جس نے کثرت سے میری ذات پہ درود پاک پڑھا۔ ان تینوں کو اللہ قیامت والے دن سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے دن اور رات میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھا اس دن جو یہ گناہ کرے گا اللہ کی ذات پہ حق ہے کہ اللہ کی ذات اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں،
اور انسان اللہ کے دربار میں جو دعا کرتا ہے رب عزوجل اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ دوسری حدیث پاک میں پر جس بندے نے جمعے کی رات اور دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس بندے کی 100 حاجتیں پوری کرے گا۔ اور فرض 100 میں سے 70 حاجات کا تعلق آخرت سے اور 30 کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یعنی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے انسان کی 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہوتی ہیں اور 70 قیامت والے دن کی پوری ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کتنا دروشی پڑھوں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتی، تم جتنا بھی درود پاک پڑھو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ارے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں چوتھا حصہ درود پاک پڑھوں؟ سرکار معظم علیہ السلام نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو لیکن کثرت کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ ارے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آدھا پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا چاہو پڑھو لیکن جتنی کثرت کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ ارے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 پڑھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا، سب درود شریف ہی پڑھوں گا ہر وقت۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا کرو گے، فرمایا اللہ کی ذات تمہارے غموں کے لیے کافی ہوگی اور میری ذات پہ درود پاک پڑھنا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ دعا جس وقت انسان مانگتا ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ درود پاک پڑھنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ کون سی دعا؟ جس دعا کو مانگنے سے پہلے درود پاک نہ پڑھا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتی، دعا وہ رب کے دربار میں پہنچتی ہے اور پھر قبولیت کے منصب پہ فائز ہوتی ہے کہ جس دعا کو مانگنے سے پہلے انسان نے رسول پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہو۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کی آخرت کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے درود پاک۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ مستح نام کا ایک بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد وہ ایک اللہ کے ولی کو خواب میں ملا، تو اس ولی نے پوچھا کہ بتا کہ اللہ کی ذات نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے بخشش کی وجہ کیا بنی؟ کہنے لگے میں محدث کی بارگاہ میں جاتا تھا، حدیث پاک سنتا تھا۔ کہتے ایک دن انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ کہتے جب میں نے درود شریف پڑھا تو میری آواز بلند تھی، یعنی استاد صاحب نے آہستہ پڑھا، میں نے بلند آواز سے پڑھا۔ کہتے میری آواز سن کر اس کلاس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے، سب نے سرکار معظم علیہ السلام کی ذات پہ درود شریف پڑھا۔ کہتے یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے میری اور اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی، حق چارے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ قوم بنی اسرائیل میں بڑا گناہ گار ایک بندہ رہتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے بغیر ہی کفن کے اس کو پھینک دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، فلاں بستی میں بندہ فوت ہوا ہے، لوگوں نے اس کو کفن کے بغیر ہی پھینک دیا اور غسل بھی نہیں دیا۔
آپ جائیں اس کو غسل بھی دے، کفن بھی پہنائیں اور اس کو دفن بھی کریں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں پھر عرض کی کہ اے اللہ اس پر اتنا انعام کرنے کا سبب کیا ہے؟ قوم تو کہتی یہ گناہگار بڑا تھا اور اس کی برائیوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کو کفن کے بغیر ہی پھینک دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے جواب دیا، فرمایا اے میرے پیارے نبی، اس نے ایک دن تورات کھول لی، تو تورات کے اندر میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس نے پایا، فصلی علیہ، جب اس نے سرکار میرے نبی علیہ السلام کا نام پایا، اس نے میرے رسول علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا، دروشی پڑھنے کی وجہ سے آج ہم نے اس کو یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ عہد صحابہ میں، عہد نبوی میں کس طرح درود پاک پڑھا جاتا تھا؟ درود شریف کے بہت سارے سیغے ہیں۔ ایک تو وہ درود پاک ہے جو ہم نماز میں پڑھتے، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا، اور اس کا حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب علیہ السلام ہم درود شریف کس طرح پڑھیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نماز کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے خصوصی طور پر یہ درود پاک پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، اور نماز میں چونکہ پہلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ درود پاک آیا، لیکن نماز کے علاوہ درود شریف، درود و سلام پڑھنے کے اعتبار سے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ فقط انسان ہی درود پاک پڑھتے ہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ رسول پاک علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں ہے، تاجدار حل عطا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم مکہ مکرمہ میں تھے، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ شریف کی بستیوں کی طرف جب نکلتے تھے، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو پتھر آتا، جو پہاڑ آتا، جو درخت آتا، ہمارے آقا علیہ السلام پر اس طرح درود پاک پڑھتا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیرہ حلبیہ میں ہے کہ جو درخت اور پتھر آتا وہ کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ آج ہم یہ دروشی پڑھتے، اور ہم ہی پڑھتے ہیں فقط، کچھ کہتے ہیں کہ یہ نہیں پڑھنا چاہیے، کہاں سے ثابت ہے؟ جو جامع ترمذی میں ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو تم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سے تمہیں چبن ہوتی ہے تو یہ جو حدیث شریف میں لفظ ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اپنی مسجد کے اسپیکر سے پڑھ کے سنا دو، کوئی خارجی اس کو مجال نہیں۔ یہ شان اللہ نے دی ہے تو سنی کو عطا فرمائی ہے۔ تبلیغی جماعت کا جو مولوی ذکریہ ہے، اس کی یہ کتاب ہے فضائل درود شریف، انہوں نے پہلے تبلیغی نصاب سے اس کو نکال بھی دیا تھا، پھر لوگوں نے کوسا تو دوبارہ شامل کر دیا۔ اس نے اس کے صفحہ نمبر 22 پہ لکھا، کہتے ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کہتے یعنی بجائے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ وغیرہ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اسی طرح اخیر تک السلام کے ساتھ الصلاۃ کا لفظ بڑھا دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ دیوبندیوں میں بھی دو گروہ ہیں، ایک حیاتی ہیں دوسرے مماتی ہیں۔ اب پچھلے جو وہ کہتے ہیں بھی یہاں نہ پڑھو وہاں جا کے پڑھو، ایک گروپ حیاتیوں کا، اور مماتی وہ بدبخت وہ کہتے ہیں نہ ادھر پڑھ سکتے ہو نہ ادھر پڑھ سکتے ہو۔ وہ معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موت کا نظریہ رکھتے ہیں، استغفر اللہ، اور وہ جو اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں نہیں سنتے وہاں سن لیتے ہیں، لیکن سنی کہتا ہے یہ پوری کائنات کو اللہ کی ذات نے، پوری زمین کو رسول پاک علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا ہے، سرکار کا جو امتی جو غلام پوری روئے زمین میں جہاں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے ہمارے آقا علیہ السلام سنتے بھی ہیں، نظر کرم فرما بھی دیتے ہیں۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان جب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیسے سلام بھیجتے؟ یہ نسیم الریاض میں حضرت امام خفاجی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اس انداز میں صحابہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی الحمدللہ سنی پڑتا ہے۔ بحمدللہ آج بھی ہماری مساجد میں اذانوں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، ہر جگہ پر یہی درود پاک پڑھا جاتا ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان پڑھا کرتے تھے۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک جب اس وقت انسان پڑھتا ہے تو ایک یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ فرشتہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پر سیر کرتے ہیں، فرمایا میرا جب امتی کوئی درود پاک پڑھتا ہے وہ اس درود شریف کو لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی نے سلام بھیجا ہے، اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ فرشتہ عرض کرتا ہے میرے نبی علیہ السلام فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں جگہ پہ بیٹھ کے فلاں بندہ ہے، اس کے ابا جی کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس نے آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ فرشتہ عرض کرتا محبوب علیہ السلام آپ کا فلاں غلام، اور یہ اس کے باپ کا نام ہے، اس نے آپ کے بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہو نہ ہو آج میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ کہ انسان جس سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر یہ کیفیت آتی ہے کہ فرشتے سرکار کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں جب ذکر ہو جائے انسان کا، اللہ اکبر۔ اور مفتی معیار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ایک محفل میں ایک جگہ بیٹھ کے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو یہ فرشتہ 1000 مرتبہ جاتا بھی ہے واپس بھی آتا ہے، ہر دفعہ درود پاک لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے محبوب آپ کا فلاں غلام، اس کے والد صاحب کا یہ نام ہے، اس نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ 1000 دفعہ اکٹھا لے کے چلا جائے، پر 1000 دفعہ وہ جاتا بھی ہے، 1000 دفعہ واپس بھی آتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ سرکار کے امتی کے شرف کے لیے ہے کہ فرشتے کی زبان سے بھی سرکار کے امتی کا نام نکلے۔ جس طرح کے اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہر بات جانتا ہے، لیکن فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں یہ امتی کے اکرام کے لیے۔ اسی طرح درود پاک ہمارے آقا علیہ السلام خود بھی سماعت فرماتے ہیں اور فرشتہ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا جو محبت سے درود پاک پڑھے میں خود سنتا ہوں اور دوسرے کا فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو محبت سے درود پاک پڑھے گا ہم اس پہ نظر کرم فرمائیں گے، خصوصی توجہ فرمائیں گے۔ جو حضوری کے ساتھ پڑھے، جو سوئے مدینہ اپنے تمام توجہات کو کر کے پڑھے، جو گنبد خضرا کے مکی کا تصور کر کے پڑھے، جو دنیاوی خیالات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے پڑھے، سرکار فرماتے جو محبت سے پڑھے گا ہم خود نظر کرم اس پہ خصوصی فرما دیں گے۔ اور ابو داؤد شریف میں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام،
میرا جو امتی جس جگہ پہ بیٹھ کے میری ذات پہ سلام پڑے گا، میں اللہ مجھ پہ اب میری روح لوٹائے گا، یہاں تک کہ میں اپنے امتی کو سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ہاں میرا جو امتی جس وقت دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر قیامت تک مجھ پہ سلام بھیجے گا، اللہ مجھ پہ میری روح لوٹا دے گا، اور فرمایا میں اپنے اس غلام کے سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ جب میں ظاہری زندگی میں دنیا میں موجود ہوں اس وقت تو میں سلام کا جواب دوں گا اور وصال کے بعد نہیں دوں گا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ آ کے مجھ پہ سلام بھیجے گا تو میں سلام کا جواب دوں گا، اور جو مدینہ منورہ سے باہر بھیجے گا اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا جو بندہ بھی میرا جو امتی ہے جس صدی کے اندر، جس زمانے کے اندر، زمین کے جس خطے پر بیٹھ کر میری ذات پہ سلام بھیجے گا تو اللہ مجھ پہ میری روح لوٹائے گا، اور میں اپنے اس امتی کو سلام کا جواب ارشاد فرماؤں گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ اللہ مجھ پہ میری روح لوٹائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے بدن میں روح موجود نہیں تھی اور اب سلام بھیجا ہے تو پھر روح لوٹائی گئی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام پر تو کروڑوں فرشی بھی درود بھیجتے ہیں، لاکھوں عرشی بھی بھیجتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں فرش والے اور لاکھوں کروڑوں فرش والے ہر وقت ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ ہر دفعہ درود شریف پڑھنے پر روح لوٹائی جائے پھر نکال لی جائے۔ کہتا یہ معنی نہیں، بلکہ رد روح کا یہ معنی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام پہلے ہر وقت اللہ کے جلووں میں ہوتے ہیں، پہلے ساری توجہ خالق کی طرف ہوتی ہے، ادھر جب امتی فریاد کرتا ہے، ادھر جب امتی رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام ادھر سے توجہ ہٹا کے غلام پہ کر کے اس کے سلام کا جواب ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہیں وہ اپنے غلاموں سے کہ پہلے ساری توجہ تھی خالق کی طرف، پہلے ساری توجہ تھی رب ذوالجلال کی طرف، پہلے تھے اللہ کے جلووں کی طرف، اب اس گناہگار امتی نے سلام بھیجا ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ادھر سے توجہ ہٹائی ہے، غلام پہ کی ہے، اور اس غلام کو سلام کا جواب ارشاد فرما دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، سب سے افضل دن جمعے کا ہے، فیہ خلق آدم، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب یہ غیب کی خبر ہے اور سرکار معظم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا۔ اگر نبی علیہ السلام نہ بتاتے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا، تو غیب کی خبر دی ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں۔ پہلی جمعہ افضل دن ہے، اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دوسری غیب کی خبر پھر دی، فرمایا جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا۔ تیسری غیب کی خبر دی، فرمایا جمعے والے دن ہی قیامت آئے گی۔ ایک حدیث شریف میں 3 غیب کی خبریں دی، فرمایا جمعہ تمام دنوں میں افضل دن ہے کہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت آئے گی۔ اور پھر کیا کرو، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا اس دن کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ عرض کیا محبوب علیہ السلام جب آپ کا وصال ہو جائے گا پھر ہم آپ پہ درود شریف کیسے پڑھیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا جمعے والے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیوں؟ یہ یوم مشہود ہے کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرمایا تم میں جو بندہ بھی درود شریف پڑھے گا مجھ تک پہنچے گا۔ عرض کیا محبوب بعد الموت، تو وصال کے بعد اب دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال کیا، قیامت تک کے سارے مسئلے حل کیے اور رسول پاک علیہ السلام سے حل کروا لیے۔ ارے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد
تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء فنبی حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے، نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس پر بریلی کے تاجدار بولے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب یہ جو پچھلی حدیث میں نے پہلے پیش کی رد روح والی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جوش غلام جس وقت روئے زمین پہ جہاں بیٹھ کر بھی مجھ پہ سلام بھیجے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ اور یہ حدیث شریف کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے، نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، بس اللہ کے نبی زندہ ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو سیاہ ستہ ہے یہ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف، یہ اب آپ نے ذرا غور سے بات سننی، ان دونوں کی جو تخریج کی ہے وہ یہ زبیر علی زئی نے کی ہے، وہابی ہے زبیر علی زئی، اور یہ وہ ہے کہ جس کو وہ جیلم کا جہنمی مردود مرزا وہ اس کے بڑا نام لیتا ہے، اور یہ حدیث شریف کا کتنا دشمن بندہ ہے۔ اس نے یہ حدیثیں لکھ کے لکھا ہوا نیچے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ ان دونوں حدیث کے بارے میں کیا لکھی؟ اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس سے سنی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، حیات النبی کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس سے استمداد کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو اس وہابی نے عقیدہ نہیں بدلا، صحیح حدیث شریف کے نیچے لکھا کہ سند ضعیف ہے، اور یہ ہے ریاض الصالحین، ایک ہی مکتبے نے دونوں کتابیں چھاپی ہیں، دارالسلام نے، ایک ہی مکتبے نے، لیکن چوری پکڑی جاتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ و تحقیق کی ہے حافظ صلاح الدین یوسف نے، یہ بھی بہت بڑا وہابی محقق ہے، اس نے دونوں حدیثیں لکھ کر لکھا ہے کہ یہ ان دونوں حدیثوں کی سند صحیح ہے، رد روح والی حدیث اس کی سند بھی صحیح، اور ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء کہتا ہے اس حدیث کی بھی سند صحیح ہے، وہ کہتا ہے صحیح ہے، اور یہ وہابی یہ کہتا ہے ضعیف ہے دونوں حدیثیں، اور ان دونوں حدیثوں کو 14 صدیوں کے محدثین اور امت نے صحیح کہا بھی ہے، اس پہ عقیدہ ایمان رکھا بھی ہے، یعنی یہ وہابیوں کی حدیث دشمنی ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اہل حدیث کا لیبل لگوا کے اور کہتے شاید ہم حدیث کے خدمت گار ہیں، تم اتنے بڑے مجرم و غدار ہو، تم نے عقیدہ نہیں چھوڑا اپنا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کو تم نے ضعیف لکھا، معاذ اللہ، اس سے بڑھ کے دشمنی کیا ہو سکتی؟ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مغرب کو راستہ دیا ہے تو انہیں رسالت کا، کہ انہوں نے معاذ اللہ جب یہ کہا کہ نبی ہمارے جیسا استغفر اللہ، تو پھر انہوں نے کہا اگر نبی تمہارے جیسا تو بے ادبی کر لیں، خاکہ بنا لیں، معاذ اللہ، تو کس طرح توہین ہو سکتی؟ اس کائنات کے اندر جس نے حقیقی معنوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے وہ فقط سنی ہے، اور اگر آج اپنا عقیدہ ایمان بچانا چاہتے ہو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج اگر ان لوگوں کی غلط باتیں مان کر تم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان میں کمی کر دی اور سرکار کی کسی شان کا انکار کر دیا تو قیامت والے دن تمہاری کوئی نماز تمہیں نہیں بچائے گی، کوئی تلاوت قرآن کرنا کام نہیں آئے گا، کوئی دنیا میں حج تبلیغ سب کچھ رائے گاں چلی جائے گی۔ قیامت والے دن اس کا عمل قبول ہوگا جس نے دنیا میں مدینے والے تاجدار کے ساتھ سچا پیار کیا ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں ثبوت دکھا رہا ہوں، ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے، یہ ثبوت دکھا رہا ہوں کہ شان رسول اسلام کی حدیثیں جن کو 14 صدیوں کے محدثین نے صحیح مانا، خود امام ابی داؤد نے اور امام ابن ماجہ ان دونوں نے صحیح مانا، اور ان کے اپنے وہابی باقی محققین نے صحیح مانا، تجھے کھائے تپے سگر تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔
بریلی کے دائدر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پان. اس کائنات میں جس کا دل چمکا ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کی نظر کرم سے چمکا ہے. تو آج ہم نے استغاثہ کرنا اپنے ماحول اسلام کی بارگاہ میں. چمک تجھ سے پاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف توجہ کر کے آنکھیں بند کر یہ جملہ پڑھیں. یہ جملہ یا رسول اللہ ہمارا دل چمکا دے. ہم بڑے گناہ گار ہیں. کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی, کتنے روزے چھوڑے, کتنی بڑی گناہ کیے ہم نے. محبوب ہمارا دل چمکا دے. میرا دل بھی چمکا دے تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا. جب ہم نہیں تھے تب بھی ان کا چرچا تھا, جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی ان کا چرچا ہوگا. اور ہم مودی اور فرانس اور پوری دنیا کے یہودی, نصرانی, قادیانی, خارجی, رافضی, مکار, بدکار, گستاخ سب کو بتانا چاہتے ہیں مٹے ہیں, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور عقل ہوتی تو رب سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تمہاری بڑے بھی فنا ہوئے, تمہاری آنے والی نسلیں بھی تباہ ہوں گی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا آج بھی عرش کے چوٹی پر بھی لہرا رہا ہے اور قیامت تک لہراتا رہے گا انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی عزت و ناموس کا تحفظ کی توفیق عطا فرمائے.